أزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. صدق اللہ. میرے محترم دوستو، اللہ ہی کی ذات ہے جو ہم سب کا ماوا اور منجا ہے. اللہ ہی کی ذات ہے جو ہم سب کا جائے پناہ. اللہ کے ارادے کے بغیر ہمارا ارادہ کامیاب نہیں ہے. جب تک ہمارے ارادے میں اللہ کا ارادہ شامل ہو جائے تب ہمارا ارادہ کامیاب. تدبیریں سب کر رہے ہیں، لیکن جس تدبیر میں اللہ کی تدبیر شامل ہو جائے وہی تدبیر کامیاب ہے. میرے محترم دوستو، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو دنیا میں بچے ہیں، ہم جو محفوظ ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. کمال ہے خدا کی قسم، ہمارا کوئی کمال نہیں. اگر اللہ ابھی چاہے اسی وقت ہمیں دنیا کے نقشے سے مٹا سکتے ہیں. اگر اللہ چاہے ابھی اس وقت ہمارے شہروں کو دنیا کے نقشے سے مٹا سکتے ہیں. جو اللہ چاہتے ہیں، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کر سکتے ہیں. ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے سوچتا ہوں کہ ہم بچے کیوں. امت مسلمہ اتنی آفتیں آتی ہیں پھر بھی بچ جاتے ہیں. اتنی اغیار کی سازشیں چل پڑتی ہیں پھر بھی الحمدللہ مسلمان نہ صرف کامیاب رہتے ہیں بلکہ اللہ پاک اور عروج نصیب فرما دیتے ہیں. میرے محترم دوستو، جن حضرات نے عمرہ کیا ہے یا حج کیا ہے، انہوں نے ایک مسجد مدینہ المنورہ میں دیکھی ہوگی. چھوٹی مسجد ہے، اکثر اوقات بند رہتی ہے. کبھی کسی کو نفل پڑھنے کا موقع ملے تو ملے، نہیں اکثر تو نہیں ملتی. لیکن ہے وہ مسجد ابھی بھی، ہم نے بھی دیکھی ہے. اس کا نام ہے مسجد اجابہ. مسجد اجابہ یہ وہ مسجد ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں کی تھی، اللہ نے قبول فرمائی. مسجد اجابہ کی دعائیں ہیں، خدا کی قسم وہ دعا آج بھی ہم پہ پہرا دے رہی ہے، سایہ فکر ہے. انہی دعاؤں کا سہارا ہے خدا کی قسم، ورنہ ہم کب کے ختم اور مٹ چکے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا ہے، یہاں پر کیسی دعا مانگی، یا اللہ میرے امت کی شکلوں کو مسخ نہ کرو. جس طرح دیگر قوموں میں یا اللہ یہ عذاب گزرا ہے، اب لوگوں نے اللہ کے حکم عدولی کی ہے. اب دیکھیے، ہفتے کے دن یہودیوں کے لیے عبادت کا دن تھا. جو سمندر کے کنارے تھے، دریا کے کنارے تھے، انہوں نے ایک حیلہ ایجاد کر لیا. پھر چند ایک افراد نے یہ حیلہ ایجاد کیا، پھر پورا بستی اس حیلے میں مبتلا ہو گئے. پھر 3 گروہ بن گئے. ایک تو مکمل اللہ کی نافرمانی میں ڈوب گئے کہ اللہ نے فرمایا ہفتے کے دن فجر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی کام نہیں کرنے دنیا. نہ چولہے پر کوئی ہنڈی پکے گی، نہ روٹی پکے گا. جو کچھ ہے وہ جمعے کے دن کر لو یا پھر اتوار کے دن. ہفتے کے دن صرف اور صرف اللہ کی بندگی عبادت ہے. نہ کھانا پکاؤ گے، کچھ نہ کاروبار کرو گے، دکانیں بند، بازاریں بند ہوں گے، لین دین نہیں ہوگا، سب کچھ. لیکن چند لوگوں نے ہی ایجاد کیا، آئے اب یہ عبادت والے دن
یوں دیکھا دریا میں سمندر میں دیکھا، او ہو مچھلیوں کی تھی الغار، ہاتھ بھی ڈالے تو مچھلی ہاتھ میں آ، یہی کام تھا ان کو مچھلیوں کو شکار کر کے خود کھانا اور فروخت کرنا. اور جب اتوار کے دن آتے، اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ، دور دور تک ایک مچھلی بھی نہیں ہوتی. اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا. بس اللہ آزمائش سے بچائے، امتحان سے بچائے. میرے محترم دوستو، نہیں ہے ہم میں تاب کسی امتحان آزمائش. اب اس قوم کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ پورے ہفتے مچھلیاں غائب. ہفتے کے دن جب ممانعت تھی مچھلی کنارے پر، حیلہ ایجاد کیا. حیلہ کیا کہ ایک راستہ بنایا اور دریا کے کنارے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے. اب سمندر یا دریا کے وہ راستہ چھوڑ دیا ہم تالابوں کی طرف. اب وہ مچھلیاں چلتے چلتے ان راستوں میں تالابوں میں آتے، تالاب بھی بھر جاتے. یا کر دیکھتے ہفتے کے دن دوپہر کے وقت، عصر کے وقت، تالاب تو بھر گئے ہیں. تو وہ جو راستہ ہوتا تھا دریا یا سمندر سے، اس میں مٹی ڈال کر بند کر دیتے تھے. اب مچھلیاں جو تالاب میں تھی وہ تالاب میں رہ جاتی. پھر اتوار کے دن آ کر تالاب سے نکال کر اس کو کھا بھی لیتے، پکڑ بھی لیتے. آہستہ آہستہ یہ عام ہو گیا، یہ بلوے عام ہو گیا. سب نے یہ کام شروع کر دیا. اللہ نے روکا وقت نبی کے آس کہ مت کرو واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا سبت. جب ہفتے کا دن ہوتا کثرت سے مچھلیاں، اور جو ہفتے کا دن نہیں، سب یعنی ہفتے کا دن، جو ہفتے کا دن نہیں ہوتا مچھلیوں کا نام انشاءاللہ. اللہ کے نبیوں نے کہا یہ حیلہ ہے، یہ شکار ہفتے کے دن کا ہے. نہیں ہم نے تو پکڑا اتوار کی دن کا. اللہ کو دھوکہ دیتے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی. تو 3 گروہ ہو گئے. ایک تو اس کام میں مبتلا ہو گئے. ایک نے کہا کہ ہمارا کیا کام، یہ جانے ان کا کام جانے، ہم نہ روکتے نہ منع کرتے نہ کچھ کرتے، ہمارے سے کوئی تعلق. ایک طبقہ چھوٹا سا تھا جس نے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی ذمہ داری سمجھاتے رہے. مت کرو، خدا کی بات، اللہ کے قہر سے ڈرو، مت کرو، سمجھاتے رہے. سمجھ میں ایک دن دیکھا یہ جو امر بالمعروف کرنے والے نہیں، منکر کرنے والے لوگ تھے، یہ چھوٹا سا گروہ تھا، یہ نکلا یا اتوار یا پیر کی دن. انہوں نے دیواریں لگا لی، ان کو الگ تلگ کر دیا، اپنے سے خود الگ ہو. اللہ کے عذاب آئے گا ہمارے سے کوئی تعلق. 8 بج گئے، 9 بج گئے، 10 بج گئے. یا اللہ ان کی طرف سے نہ گیٹ کھلتا ہے نہ کوئی آتا ہے، کیا ہو گیا؟ وَإِذْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، کیا تم جانتے ہو ان لوگوں کے متعلق جو ہفتے کے دن حد سے بڑھ گئے تھے؟ انہوں نے دروازے کھٹکھٹائے، دروازے بھی نہیں کھلے. ہمت کی لوگوں نے کہا کہ یار ایک دوسرے کو ہاتھ دے کر کے اوپر چڑھو، کیا ماجرا ہے؟ ایک نے جو دیکھا تھام گیا، گھبرا گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا یہاں کا نظارہ ہی کچھ اور ہے، دروازے توڑ دو. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں سے اللہ نے ان سے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل. اور ان کے جو بڑے تھے، بوڑھے تھے، جو منع نہیں کر رہے تھے، ان کو خنازیر کی شکل میں مسخ کر دیا، خنزیروں کی شکل میں. اور جو جوان تھے دوسرے تھے، ان کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا. سب ایسے ایسے ہاتھ مار رہے تھے، ایسے سر مار رہے تھے. انہوں نے کہا یہ امر بالمعروف کرنے والوں نے، اللہ کی بندو ہم نے نہیں سمجھایا تمہیں اللہ کی نافرمانی نہ کرو. کہتے اپنے سروں سے اسے ہلا رہے تھے، بات تو نہیں کر سکتے کہ افسوس ہم نے تمہارا کہنا نہیں مانا، بہت برا کہ ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی. 3 دن اس حالت میں رہے، پھر اللہ نے ان کو صفا ہستی سے نکالا.
یہ موجودہ بندر تو ان بندروں سے یا خنزیروں کا ان خنزیروں سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو اللہ کے ایک عذاب تھا، بس ختم۔ 3 دن رہے، اللہ نے عبرت کے نشان بنا کر دکھا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمارے جمعے کے دن اللہ نے کتنا مختصر، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم صادقین فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب جمعے کی اذان ہو آؤ نماز کیجیے، نماز پڑھو، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ زمین پر پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ ہم سے کہا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، ان سے کہا کہ حرام ہے ایک چیز بھی۔ کتنا حضور کی برکت سے ہم پہ اللہ نے احسانات فرمائے۔ وہ ایک جمعے کا پڑھنا، کتنی بدبخت جمعے کی زندگی بازاروں میں گھروں میں سوئے ہوئے ہوں، اللہ کی نافرمانی حق کو چھو رہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یا اللہ میری امت پر مسخ کا عذاب نہ ڈالنا۔ خدا کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا نہ ہوتی تو کب کے کب ہمارے چہرے بھی مسخ ہو چکے، لیکن طبیعت ہی مسخ ہو جاتی ہے۔ طبیعت ایک گاؤں کا ملک تھا، بڑا بدبخت قسم کا تھا، خط گدے کی طبیعت کا مالک تھا۔ تو گاؤں کے ایک آیا اپنے ملک کے پاس، پٹھان کا کوئی بات کرنے کے لیے، ملک نے الٹا فیصلہ کیا تو یہ کہہ رہا ہے جو گاؤں کا رعایا سمجھ لیجیے، یہ اس ملک سے کہہ رہے ملک دستا طبیعت خاص دے جی لکھا ازما طبیعت دخرا طبیعت۔ اب یہ تو نہیں کہ سا طبیعت دخرا طبیعت، مطلب طبیعت سے بھی حیوانوں کے ہو گئے، اب چہرہ تو انسانوں کا ہے۔ ورنہ ہمارا حضرت شیخ القرآن و تفسیر احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیروان والا گیٹ میں اور مسجد میں تھے، وہ جا رہے تھے، لاہور میں ایک مجذوب ہوتا تھا، مجذوب تھا، چلا کرتا تھا، اپنے اوپر رومال ڈال کے چلتا تھا۔ تو مولانا احمد علی لاہور رحمۃ اللہ علیہ جن کے مرنے کے بعد قبر سے 6 مہینے تک خود کو آتے ہیں، انہوں نے ایسے مجذوب کو دیکھ کر ظہر کا وقت ہے، وہ بھی نماز کے لیے جا رہے۔ 1956 کی بات ہے، یعنی میرے پیدائش سے بھی 2 سال قبل کی بات ہے، 1956 کی بات۔ تو اس مجذوب سے کہا بڑے میاں کہاں جا رہے ہو؟ انسانوں کی بستی کی طرف۔ احمد علی انسانوں کی بستی تمہیں معلوم نہیں کہ ادھر جاؤ؟ حضرت محمد علی نے کہا یہ سب انسانوں کی بستیاں نہیں ہیں کیا؟ یہ انسان آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ پھر ایسے سر اٹھائے، احمد علی میں تو تمہیں بہت ہی کوئی اللہ کا ولی خیال کرتا تھا، تم اس کو انسانوں کی بستی سمجھتے ہو؟ حضرت احمد لاہوری رحمۃ اللہ فرماتے اس مجذوب نے میرے سر پر یوں ہاتھ رکھا اور فرمایا دیکھو، کہا جب میں نے دیکھا کوئی خنزیر تھا، کوئی بندر تھا، کوئی گدھا چل رہا تھا، کوئی بیل چل رہا تھا، گھبرا گیا۔ میں نے کہا پورے علاقے میں ایک بھی انسان مجھے نظر نہیں آیا۔ ایک دم اس نے ہاتھ اٹھایا، انسان نظر آیا۔ احمد علی کیا انسانوں کی بستی تمہیں معلوم ہے؟ اللہ رحم فرمائے، ورنہ تو یہ حقیقت حال ہمارا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ساتھ دے رہی ہیں، خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سایہ افکن ہیں ہم سب پہ، خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پہرا دے رہی ہے، یا اللہ میری امت پر مسخ کا عذاب۔ اور دوسری دعا یہ کی کہ یا اللہ میری امت پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ فرما جو میری امت کو ختم کر، ورنہ ابو جہل اس کی اولاد نے آج تک کتنی کوشش کی ہوگی مسلمانوں کو ختم کرنے کی، لیکن الحمدللہ جو بھی اس ارادے سے آگے نکلتا ہے اللہ مسلمانوں کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ نے یہ لچک رکھی ہے اسلام، جتنے بھی اس کو تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، جتنا دباؤ گے۔
یہ ابھرے گا، اسلام بھی ابھرے گا، مسلمان کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا پہرا ہے. یا اللہ میری امت پر ایسا عذاب مسلط نہ کرنے یعنی دشمنوں کا کہ اس کو ختم. اور تیسری دعا یہ کی، ایک تیسری دعا ایک وہ ہے جو مسجد غمامہ میں ہوئی تھی، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. اور یہاں تیسری دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ یا اللہ میری امت کو گمراہی پہ اکٹھے، کہ گمراہی پہ میری پوری امت اکٹھی ہو. میرے محترم خدا کی قسم کھا کرتے اس معاشرے میں ان مسجدوں کو اللہ کے رحمت کے ذریعے سمجھ لیجیے. اس معاشرے میں ان مدرسوں کو اللہ کی ایک نعمت سمجھ لیجیے. خدا کی قسم یہ مسجد مدرسے علماء نہ ہوتے شاید ہم سب گمراہی کے شکار ہو کر ختم. یہ علماء کی محنت ہے، یہ مدارس کی محنت ہے، یہ مساجد میں پڑھنے پڑھانے والوں کی محنت ہے کہ امت گمراہی پہ اکٹھے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک جماعت قیامت تک ہدایت پہ قائم رہی، قیامت تک ہدایت پہ قائم رہی. الحمدللہ جماعت موجود ہے. اللہ کی فضل سے یہ امت جو گمراہی کے شکار نہیں ہو رہے، وہی جماعت آ کر کے حفاظت کے پورے برے صغیر سے دین مٹ گیا تھا انگریز کے آنے سے. پانسی پر علماء کو لٹکا دیا تھا. علامہ جعفر تانیسری نے اس عیسائی مورخ کا جو جرنیلی سڑک سے چلا تھا دہلی سے نکل کر لاہور تک، اس نے کہا خدا کی قسم دہلی سے لاہور تک، لاہور سے جہلم تک، اس نے کہا میں نے ایک درخت بھی ایسا نہیں دیکھا جس پر علماء اکرام کو پانسی دے کر ان کی لاشیں لٹکی ہوئی میں نے. دہلی سے جہلم جرنیلی سڑک جس کے آج کل جی ٹی روڈ کہا جاتا ہے. دین ختم ہو گیا. اگر دین ختم ہو جائے خدا کی قسم 500 آج بھی بادشاہی مسجد کا مین گیٹ موجود ہے جس دروازے پر 500 علماء کو پھانسی پر انگریز نے لٹکایا. پورے اہلیان لاہور کو جمع کر کے کہا اپنے بچوں کو پھر حافظ قرآن بناؤ گے، قاری بناؤ گے، عالم بناؤ گے. تمام اہلیان لاہور سے کہا، سب نے توبہ استغفار کہا. 3 دن تک 500 علماء کی لاشیں بادشاہی مسجد کی دروازے کی چوکٹ پر لٹکتی ہوئی. پھر آ کر مسلمانوں نے ان علماء کی تصویر ختم ہوا دین. اللہ نے پھر اسی بر صغیر سے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کیرانوی والے، ان 2 کو اٹھایا. ہماری جتنی بھی سند ہے قاسم نانوتوی سے ہو کر شاہ اسحاق کون ہے؟ شاہ ولی اللہ کے پڑپوتے ہیں. شاہ اسحاق، ورنہ شاہ عبدالرحیم جامعہ رحیمیہ دہلی رحیمیہ کو بھی گرا دیا، بلڈوزر کر دیا انگریزوں نے تاکہ مدرسوں کا نام نشان ختم ہو جائے. شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کے والد صاحب ان کی مدرسے کو بلڈوزر کر دیا. لیکن اللہ نے اسی خانوادہ سے انہی کی اولاد میں شاہ اسحاق کو زندہ کیا. آج اٹھائیے جتنی بھی ہماری صاحب ستہ کی کتابیں سند ہیں، میری اپنی سند قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی، پھر شاہ اسحاق سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. اللہ نے اس دین کو باقی رکھنا تھا، باقی رکھا. 2 افراد نے پورے بر صغیر میں اللہ کی دین اللہ نے حفاظت باقی رکھنا، لیکن اللہ کا دین نہیں، مسخ بھی نہیں ہوا گمراہ. انشاءاللہ یہ دین رہے گا. یقین کیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پہرا دے رہی ہیں، لیکن ہمیں تو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو. دیکھیے کہ اللہ کے احکامات ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، یہ احکامات ہے اللہ کے. اس کی بغیر ہمارے پاس چارہ نہیں. اللہ کا حکم ہے جس طرح روٹی کھانا ہمارے لیے ضروری ہے، بغیر اس کی زندگی ہے؟ پانی کے بغیر زندگی ہے کیا؟ اس کھانے میں ثواب ہے یا ہماری زندگی کی ضروریات ہے؟ کیا پانی پینے میں ثواب ہے یا ہماری زندگی کے لیے ایک ضروری چیز ہے؟ اس طریقے سے ہماری روحانی زندگی کے لیے نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ ہماری روحانی زندگی کے لیے زندگی ہے. یہ نہ ہو روحانی طور پر ہم مر جائیں گے.
یہ کرنا ہے احکامات، لیکن بات چیز ایسی ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ، اللہ سے محبت، والذین آمنوا اشد حبا، ایمان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کس چیز سے آتی ہے؟ احکامات اپنی جگہ، یہ اللہ کے احکامات ہیں، اس کو تو ایسے نہیں لاؤ کہ یہ ثواب کی چیز ہے، نہیں نہیں، یہ حکم خداوندی ہے۔ باقی رہ گئے ثواب کی چیز کیا ہے؟ یعنی وہ چیزیں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ سے تعلق بنتا ہے، اللہ کے انسان محبوب بن جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ان میں قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت کو لازمی پکڑو۔ دوسری چیز اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کو لازمی پکڑو۔ تیسری چیز فرض نماز کے علاوہ نفلوں کا اہتمام ہے، یہ تہجد، اشراق، اوابین، یہ جو چاش، یہ نمازی کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت کے ذریعے، جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ نفلوں کا بھی شوقین ہوگا، نفلوں کا جو شوقین ہوگا اللہ خوش ہوتے۔ میرے بندے کے ساتھ اتنا وقت ہے کہ اپنے وقت میں سے میرے لیے نفلوں کے لیے بھی وقت نکال لیتے ہیں، حالانکہ اس پر ضروری نہیں ہے، لیکن میری محبت میں یہ نفلیں ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں میں غور کرنا، اللہ کے ناموں میں غور کرنا، فکر کرنا، تنہائی میں اللہ سے دعا کرنا، اللہ کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کرنا، اللہ کی راہ میں جو رکاوٹ آئے اس کو دور کرنا۔ کہ حج کیا ہے؟ یہی تو پیغام دے رہے کہ اللہ کی راہ میں جو آئے اس کو دور کر دو۔ حاجی مزدلفہ سے دیوانہ وار پتھر ہاتھ میں لے کر ایسے بھاگے آ رہے، نہیں یہ دیکھتے کہ میرے پاؤں کے نیچے انسان آ رہے یا کیا آ رہے، بھاگا بھاگا۔ یا اللہ میرے اور تیری راہ کی رکاوٹ سب سے بڑا رکاوٹ شیطان ہے، آج میں نے اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ سب سے بڑے رکاوٹ کو مارنے کے لیے حاجی مزدلفہ سے پاگل ہو کر نکلتا ہے، پاگل ہو گئے۔ خدا کی قسم 2-3 میل کے فاصلے پر میں نے کیا فاموں کو دیکھا، یہ پتھر اٹھا ایسا دیکھ رہے تھے، میں نے کہا یہاں کہاں شیطان ہے، ابھی 3 میل کا راستہ باقی ہے، پاگل ہو گئے۔ یہ سب سے بڑا رکاوٹ۔ پھر آخر میں آ کر حج کا آخری حکم کیا ہے؟ سر منڈانا واجب۔ یہ کیا ہے؟ یہ سر منڈانا کیا ہے؟ یہ حج کے واجبات میں کیسے شامل ہو گیا؟ یہ ابھی بھی افریقہ کے قبیلوں میں ایسے قبیلے موجود ہیں، جس شخص کو اپنے قبیلے میں لاتے، پھر خوب اس کو سکھاتے، آخر میں اس کا سر منڈاتے۔ یہ اب ہمارے قبیلے کا ہو گیا۔ یہ تو ایک نشانی ہے، لیکن ہم جب حج عمرے میں سر منڈاتے ہیں اللہ کے سامنے سر تسلیم کر کے کہتے اے اللہ بس ابھی سر بھی منڈا لیا، میں تیرا، بس تو میرا اور میں تیرا۔ آخری نشانی اس کا سر منڈانا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اللہ کی راہ کی رکاوٹ کو ختم کرنا، اللہ کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں اذان ہو گئی نماز پڑھو، اور میں کہوں نہیں ٹائم ہے، نہیں نہیں نہیں، بس ٹائم نہیں ہے، اذان ہو گئی، اب تیاری کر لو۔ تیری چاہت تو یہ کچھ آرام کرو، کچھ کاروبار کرو، اللہ کی چاہت یہ اذان ہو گئی، اب تیاری کرو، اب اپنی چاہت کو قربان کرو اللہ کی چاہت۔ اللہ کی توفیق۔ تو حضرات مل کر میرے ساتھ سب سے ضرور اللہم صلی علی سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین سورۃ اخلاص قل واللہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ علم نشر ایک مرتبہ الذين الحمد لله رب العالمين اللهم اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي اللهم يا كافي المظلمات يا كافي اللهم يا كافي رحمتك اللهم يا دافع المنجات اللهم يا دافع المنجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب
اللهم يا شافي اللهم الأمراض يا شافي الأمراض شافي الأمراض شافي اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا رفيع اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين يا اللهم صل على محمد سلام حسبنا الله حسبنا الله ونعم اللهم صل على والله ذو الفضل والمؤمنين والله أكبر إنا لله زبان کے بن کیجیے زبان سے کچھ نہ کریں یہ دل پر توجہ دیجیے دل دھڑک رہا ہے یہ دھڑکن کر رہا ہے اللہ 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 کی سزائی دل کے اندر سے آ رہی ہے یہ دل کا دھڑکن اصل میں یہ ذکر دل ہے اسی سے دل سلیم اور منیب بنے گا دل سالم بنے گا اللہ کا محبوب دل بنے گا یہ دل اس کو خوشی اللہ کے ذکر سے ملتی ہے جب یہ خوش ہو بدن خوش ہوتا ہے انسان خوش رہتا ہے جب یہ پریشانی ہو اللہ کے ذکر نہ کرنے سے پورا بدن پریشان رہتا ہے اس لیے یہ ذکر خفی میں اہم ترین ذکر ہے توجہ کیجیے اپنے دل کی طرف دل کی توجہ اللہ کی طرف اللہ 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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا اللهم صل ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية وحفظك إلهنا علينا نسألك الرحمة آمين الخير كما فضل كما عمل فرما يا الله اپنی محبت کا ذرا نصیب فرما یا اللہ ان لوگوں کی محبت نصیب فرما جو تیرے محبین ہیں یا اللہ ان اعمال کی محبت نصیب فرما یا اللہ کرم کا معاملہ فرما یا اللہ اپنے فضل عافیت کا معاملہ فرما جہاں جہاں یا اللہ تیرے بندے پریشان حال ہیں سب پہ رحم فرما جو سیلاب کے شکار ہو کر یا اللہ بے سر و سامان ہو گئے خداوند عالم ان پر کرم فرما ان پر رحم فرما یا اللہ ان کو اپنی گھروں میں دوبارہ آباد فرما یا اللہ ان در بدر مانگنے والے نہ بنا یا اللہ ان کو بیکاری بننے سے بچا دیجیے یا اللہ اپنے فضل سے تیرے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں مولا اپنے خزانوں سے ان کو مالا مال کیجیے یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کامل عطا یا اللہ جتنے مسلمان انتقال فرما چکے جو سیلاب میں انتقال فرما یا اللہ سب کی مغفرت فرما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه صلی اللہ جزاکم اللہ خیر